ویلکم بیک۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دوران عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواست خارج، سزا برقرار۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر 25 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ جج افضل مجوکا کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے تفصیلی فیصلہ لکھ دیا ہے، دونوں کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں مسترد ہونے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ دونوں ملزمان کے پاس سزا معطلی کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ تحریری فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا عدت میں نکاح کیس کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیس پیچیدہ نہیں ہے، ہماری تحریک میں مزید تیزی آئے گی، ہر جگہ مظاہرے کریں گے، ہمارے لیڈروں اور کارکنوں کی رہائی تک کسی کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی۔ سیشن کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں کا فیصلے کے خلاف احتجاج، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نعرے بازی۔ عمران خان کا جو عدت کیس میں سزا ہوئی تھی اس کے سسپینشن کے حوالے سے ہائی کورٹ میں اپنے وکلاء کے ذریعے فی الفور چیلنج کریں گے۔ قانون اور جسٹس کا تقاضا تھا کہ جس کیس میں کسی قسم کا کوئی پیچیدگی ہے ہی نہیں، ہماری تحریک اور تیزی سے چلے گی آگے اور ہم لوگ ہر جگہ مظاہرہ کریں گے۔ عمران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے جتنے اسیران قید میں ہیں ان کی رہائی تک اور چارجز ختم ہونے تک کسی قسم کے ساتھ کوئی بات چیت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ آج حق سچ کی فتح اور تحریک انصاف کی ناکامی ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا عدالتی فیصلے پر رد عمل۔ کہتے ہیں تحریک انصاف ہمیشہ جشن منانے کی جلدی میں ہوتی ہے، ان کو ہر چیز کا جواب دینا ہوگا۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت 1 جولائی تک ملتوی۔ کیا تحریک انصاف اور سنی اتحاد نے کوئی لسٹ دی؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کی لسٹ دی، سنی اتحاد نے نہیں دی۔ وکیل سکندر بشیر نے جواب دیا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دیں، جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ پوچھا۔ تحریک انصاف کو کوئی مخصوص نشست نہیں دی گئی، وکیل سکندر بشیر نے یہ جواب دیا۔ سپریم کورٹ اگر کہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کی تو کیا اثرات ہوں گے؟ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں کہ کسی پارٹی کو انتخابات سے باہر کرے، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ حامد رضا نے کس سیاسی جماعت سے خود کو منسلک کیا؟ جسٹس منیب اختر نے یہ پوچھا۔ جو ریکارڈ ہے ہمیں دکھائیں ورنہ تو ہوا میں بات ہوگی۔ جناب، کراچی میں پری مانسون بارش کا آغاز، ملیر اور گڈاب میں بادل برس پڑے۔ گلشن اقبال، نارتھ ناظم آباد اور حسن سکوائر سمیت ملاحقہ علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 22 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ نارتھ کراچی میں 14 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گلشن حدید میں 10 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ملیر ہارٹ میں 4.4 ملی میٹر، کرنگی میں 2.5 ملی میٹر، ناظم آباد میں 1.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اولڈ ایئرپورٹ ایریا میں سب سے کم بارش 0.3 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج تک اس ٹوکن پر ان کو پیسے نہیں وصول ہوئے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ایک مکمل مکان آج کے دور میں 4 لاکھ سے تعمیر ہو سکتا ہے؟ 4 لاکھ سے تو شاید ایک غسل خانہ بھی تعمیر نہ ہو سکے۔ کیا ایک چھوٹی سی دیوار 1,60,000 میں بن سکتی ہے؟ اس طریقے سے فاٹا کے عوام کا معاشی قتل بھی کیا گیا، عزت نفس کا قتل بھی کیا گیا، چادر و چلمن کا قتل بھی کیا گیا، اور ایک بار پھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم آپریشن کریں۔ ہمیں کم از کم یہ تو بتایا جائے کہ ایک دفعہ باڑ لگایا گیا، آہنی باڑ، تاکہ کوئی پاکستان سے افغانستان نہ جا سکے اور وہاں سے کوئی ادھر نہ آ سکے۔ پھر کس طرح 20-30 ہزار لوگ ہمارے ادھر گئے۔ اب بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وہ باڑ اکھاڑ پھینک دی۔ باڑ بنانا بھی ملکی مفاد تھا، اکھاڑنا بھی ملکی مفاد۔
اب اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہو کر وہاں سے لوگ ادھر آئے، بجائے اس کے کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیتے، ہم نے ہر فیصلہ اشتعال کی بنیاد پر کیا، ہم نے جذباتی اور فوری رد عمل کے انداز میں بات کی۔ کبھی بھی ریاستوں کے معاملات وہ نہ اجرت سے طے ہوتے ہیں، نہ جذباتی انداز کے ساتھ طے ہوتے ہیں، نہ دھمکیوں کے ساتھ طے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ صرف دو ریاستوں کے درمیان تعلقات کی خرابی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ ملک میں واقعات ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ اپنے سر سے بوجھ اتارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں، اور بڑے آرام سے ان کے خلاف ایک احتجاج نوٹ کرا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ افغانستان میں شاہ ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک جتنی حکومتیں آئی ہیں یہ پرو انڈین تھی، سوائے امارت اسلامیہ کے کہ وہ پرو پاکستانی تھی۔ لیکن اگر تعلقات کی نوعیت یوں رہتی ہے اور معاملات اس طرح آگے بڑھتے ہیں تو نہ آپ کے مشرق میں کوئی دوست رہے گا نہ مغرب میں کوئی دوست رہے گا۔ اگر ایران کی طرف سے دراندازی ہوتی ہے پھر آپ بھی دراندازی جواب میں کر لیتے ہیں، ایک ہفتے کے اندر اندر معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ افغانستان بین الاقوامی ایجنڈے کی زد میں، اور ہم ان قوتوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یا ان کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے افغانستان میں موجود امارت اسلامیہ کو مستحکم کرنے کی بجائے عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ سن 1980 سے لے کر اب تک افغانستان کا چپا چپا خون سے رنگین۔ ایک ایک دیوار، ایک ایک حویلی وہ آج منہدم ہو چکی ہے۔ اس تباہ و برباد افغانستان کی تعمیر پاکستان کے لوگ بھی سمجھتے تھے اور افغانستان کے لوگ بھی اس امید میں تھے کہ اس کی تعمیر میں پاکستان تعاون کرے۔ پاکستان نے بھی کہا افغانستان کا استحکام ہمارے فائدے میں ہے، اور انہوں نے بھی کہا پاکستان کا استحکام ہمارے فائدے میں۔ اتنی بڑی امیدیں جو دونوں ریاستوں اور ان کے عوام نے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کی تھی، کس قیمت پر خاکستر کی جا رہی ہے۔ اور چونکہ میں خود گواہ ہوں اور الیکشن سے پہلے میں نے ایک ہفتہ کا سفر کیا اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون پر میں ایک کمٹمنٹ لے کر وہاں سے آیا۔ مسلح تنظیموں کو ایک پرامن راستہ دینے پر اتفاق رائے ہوا، اس کے لیے ایک میکینزم طے کرنا تھا۔ وہ ساری محنتیں کہاں ضائع ہو رہی ہیں؟ کیوں ضائع ہو رہی ہیں؟ یہ تو ایک غیر ذمہ دار ریاست کی علامت ہوتی ہے جب اس سے بنی بنائی بات بگڑتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آج فاٹا کے جرگے نے
اس سارے صورتحال پر بحث کی، اس پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا، اور چند روز پہلے جو ہمارے وزیرستان کے جنوبی وزیرستان کے امیر مولانا مرزا جان صاحب شہید ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے شہداء، ان کے لیے خراج عقیدت کا اظہار کیا گیا، بلندی درجات کی دعا کی گئی، ان کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا، اور ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آج کی اس جرگے سے وابستہ ہے۔ مزید جو